اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کی تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی، بال بچے، ماں باپ، دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے۔ یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے، اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی
भूख में भी गुजारा कर लेते हैं, थोड़ी वसाइल में भी ज़िंदगी गुजर जाती है, शर्त यह कि एक दूसरे के साथ मुखलिस हों। लेकिन अगर खातून को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है और खामद को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो वो घर नहीं चलता। तो अगर इखलास ना हो तो एक घर नहीं चलता, तो पूरा दीन कैसे चलेगा। अपनी ज़िंदगी में, अपने मिजाजों में इखलास, बहुत सारी हमारी परेशानियों का सबब हमारा दिखावा है। और मैंने देखा है ये जो दिखावा करने वाले हैं बेचारे, ये बड़े डिस्टर्ब लोग हैं, ज़हनी तौर पर शदीद परेशान लोग हैं। दिखावा करने वाले बेचारे बड़ी तकलीफ़ में हैं कि देखो यार मेरी फ़ोटो नहीं आई। खुद बताते हैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैं फ़लाना काम भी नेकी का करता हूँ, बड़ा करम है जी, फ़लाँ खैर। भैया आपको ये क्यों बताना पड़ा, इतनी परेशानी क्यों लग गई आपको। अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको अता करेगा। खुद ब खुद आपको क्यों ऐसा करना पड़ा। इखलास वाली ज़िंदगी गुजारें, अपने लहजों में, अपने लफ्ज़ों में हुस्न और सफाई लाएं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग बड़ी नेकियां लेकर रब की बारगाह में हाजिर होंगे, उनके पास बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकियां तो की थी, पर की थी लोगों को दिखाने के लिए। अब इस तरह करो, जिनको दिखाने के लिए नेकी की थी उन्हीं से जाके अजर मांगो, मेरे लिए की नहीं, लिहाजा उनसे अजर मांगो जिनके लिए तुमने नेकी। बड़ा सख्त मामला है और बड़ा अज़ियतनाक मसला है दिखावे का। यानी कोई भी आप काम करें, आप किसी के शागिर्द हों तो मुखलिस हों, किसी जगह इरादतमंद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह उस्ताद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह आपकी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत की हो तो मुखलिस हों। अगर इखलास नहीं होगा तो फिर रियाकारी का सादा तर्जुमा अदाकारी होता है। फिर अदाकारी बंदा कितनी को करेगा, थक जाएगा। आप मुखलिस होकर अपना काम भी सही करके करें अल्लाह की रजा के लिए। ये रिश्तेदारों में ज्यादा लड़ाइयां क्यों होती हैं, सारा चक्कर प्रोटोकॉल का है। मुझे आगे नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया। अगर इखलास हो जाए ना यार, मैंने अल्लाह की रजा के लिए सिला रहमी करनी, तो फिर तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। फिर तो अंदाज और हो जाता। इखलास जो होता है वो असल होता है, इखलास जो होता है वो हुस्न होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ अल्लाह की रजा के लिए, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत कर जाएगा, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। मुखलिस हो जाओ, थोड़ा अमल भी फायदा देगा। लेकिन अगर इखलास नहीं तो फिर तो इंसानी जिंदगी इंतहाई कठिन हो जाती है, वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। मुखलिस है ना जो बंदा, तो वो सादा भी है, जो मुखलिस है वो छुपा हुआ भी है। और हुजूर ने फरमाया उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। वो बंदा वैसे ही इनफरादी हो जाता है। इखलास अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपनी रूटीन में, इसको मैंने ऐसे लोगों को देखा जो टीचर हैं किसी इदारे में, खुद पता चल जाता है उन्हें कि यार ये बच्चा कमज़ोर है, गरीब है, इसके माँ बाप ज़्यादा अखराजात कबूल नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो मैंने देखा है कि वो उस्ताद सब अपनी जेब से उसका खर्चा दे रहे होते हैं। ये इखलास है। अगर मुखलिस हो जाएं, मुंतज़मीन, मुआविनीन, तो बहुत सारे बच्चे जो तालीम से रह जाते हैं वो ना रहें, वो पढ़ जाएं। हम अगर मुखलिस हो जाएं, इखलास हो जाए, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ लेके चल सकते हैं, उनके कारोबार सेट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारा तो ख्याल होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सेट हो जाए तो मेरे बराबर ना आ जाए। मुखलिस अगर हो जाएं तो जिंदगी में बड़े सारे लोगों का हाथ थामेंगे, बड़े सारे लोग होंगे जिनको लेके चलेंगे। शर्त अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा शर्त है। अगर अल्लाह ताला की रजा, वो हजरत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब हम कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहे थे ना, तो वहां एक शख्स बड़ा महंगा माले गनीमत, बाज ने तो लिखा है कि ताज सोने हीरे लगे हुए थे, बादशाह का ताज। वो बंदा ना ढूंढ के लाया, मिल नहीं रहा था, जंग हुई तो रेतला इलाका था, ताज बादशाह के कहीं खो गया। तो एक आदमी सादा सा फौजी
وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے ہے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینا ہے اسے۔ آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دے ہو لیندے ہو۔ بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کر لیں۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ حق زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے۔ اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کرتے، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں،
آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے, دھوکہ دیتے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی. رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے. اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو, یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے, تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا, لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے. تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے, کھاتے نہیں. دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ, اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا. تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. اخلاص پیدا کرے زندگی کے اندر, للہیت پیدا. آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں, اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا, اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے, علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے. آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے, ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. ساری حکومت کوئی کام نہیں کر دی, ویکھو کڈے کھڈے نے. حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے, گاڑی سائڈ پہ کی جائے, ایک دھابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے. اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ساری گلی میں پانی کھڑا ہے. ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں, گفتگو میں وقت گزارتے ہیں. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے, ہم نیک لوگ ہیں, لیکن نیکی کرنی نہ پڑے. خیر والا کام ہے اسے کر گزرے, اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے. یہ مساجد کے باہر, مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں, بانی اور محتمم, چلو وہی ہوں گے, ہوتا بھی ہے ایسا, لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ جائے. وہ بھی بڑا مخلص ہوتا ہے, وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمے لگا دیں, آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا, میرا نام نہ لینا. اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے, اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے. لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے, میں آ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا, تو بھئی آپ گرج رہے ہیں, برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے. جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت, وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں. بات زیادہ نہیں کرنی, بس میں ختم کرنے لگا ہوں, آپ نے توجہ کرنی ہے. اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے, پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے. وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا, تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا, تو ہی مخلص ہو جا. ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولے اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ, تو یہ ہو نہیں نہ سکتا. مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص, تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نا, یہ تو ممکن نہیں نا. تو اپنی زندگی میں اخلاص, امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں, تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی, 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا, کپڑے بھی بچوں کے, دیگر اخراجات بھی. 100 گھر کو, اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے. پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا, وہ ساری چیزیں بند ہوئی, لوگ پریشان ہوئے, ڈسٹرب ہوئے, تکلیف بڑھی. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا. تیرے گھر 100 تو گھر تھا. پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا, تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر. 18 گھر سے, وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا. وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے, تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا. پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا, تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا.
18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ, वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली करें, उसमें लिल्लाहियत पैदा करें। आप थोड़ा काम करें लेकिन रियाकारी से, तसन्नो से। मैं तो देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी की बात सुने, क्या मसला हो गया, इत्मीनान से सारे दोस्त तशरीफ, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली दे। मैं तो देखता हूँ लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं, मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे। तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था, अब ये बताने की कोई ज़रूरत है? फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीज़ें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं। यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह ख़त्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में, तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना ख़त्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपये हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वाली साहब के लिए ना ज़रा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी। मैंने कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। वो बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे? कहने लगे वो ज़रा, मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको ज़िंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था कि मैं बच्चों को ज़मीन दे के जा रहा हूँ, घर दे के जा रहा हूँ, दुकान, ऐलान कराया था? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा तू 50,000 दे के ऐलान कराता फिरता, क्या मतलब चक्कर में पड़ गए? इससे तो कोफ्त पैदा होती है। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली करनी है, उसमें लिल्लाहियत पैदा करनी है, और कोशिश करें कि अमल ज़रूर कोई ना कोई करें। 3 बातें मैंने आपसे करनी है आखिर में, और इन पर आपने अमल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो कुछ नफल नमाज घर में पढ़ा करें, ये ज़रूरी है घर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए। 10 नफल, 8 नफल, 6 नफल, कुछ ना कुछ नफल नमाज घर में ज़रूर अदा करें। उससे घर में बरकत भी होगी, और हुजूर ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो। दूसरा, कुछ कुरान मजीद की तिलावत घर में ज़रूर करनी है, ये अपना ज़ौक़ बनाए। बच्चों को बार बार कहने से ना कि कुरान पढ़ो, तो वो कोई नहीं पढ़ते। आप खोल लें, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे, आप पढ़ें वो भी पढ़ेंगे। और तीसरी बात ये कि घर में ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर करें रोज़। हुजूर की सीरत की कोई बात सुना दे, कोई हदीस पाक सुना दे। कुछ ना हो सके तो बच्चों से कहें पुत्र को नाज शरीफ तो सुना थोड़ी सी, अपने बच्चों से। अपने घर में ज़िक्र रसूल का मिजाज बनाएं, अपनी तबीयत में हुजूर के तज़किरों को पैदा करें माहौल में। नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हमारे घरों में राहत आएगी, घरों में सुकून होगा, घर के अंदर लिल्लाहियत पैदा होगी। घर के माहौल में आप देखेंगे कि एक अलग से खूबसूरती पैदा हो गई है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इखलास पैदा करें, बहुत सारी लिल्लाहियत। कोई भी खैर का काम करें तो तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से अपने आप को बचाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया कि मक्के से जब हिजरत करके लोग मदीने आए तो मदीने वालों ने आधी जायदादें बांट के दे दी। सगे भाई को नहीं दी जा सकती। लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कार्नर वाली जगह मेरी तो फलानी मेरी। उन्होंने क्यों दे दी? वो मुखलिस बड़े थे, उनमें लिल्लाहियत, और उन्हें दे के तकलीफ कोई नहीं हुई, उन्हें दे के राहत हुई, उन्हें सुकून मिला, उनके दिल ठंडे हुए। क्यों? कि वो मुखलिस थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल था कि वादे किए हुए हैं तो ये सारे पूरे कर दिए जाएं, इसलिए कुछ बात आपसे हो गई। अल्लाह ताला आपको बहुत सा सिला अता करे, और बंदोबस्त करने वालों, कोशिश करने वालों को अल्लाह बेहतर जज़ा अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।